السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، پاکستان نے بھارت کو سی پیک کے حوالے سے ایک بڑی پیشکش کر دی ہے۔ اس سے پہلے کہ خبر کی تفصیل کی طرف جائیں، چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجیے اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجیے تاکہ کوئی بھی اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو جب آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، پاکستان نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ امن کی باتیں کی ہیں۔ کشمیر کا معاملہ ہو یا کوئی بھی اور ایشو ہو تو پاکستان نے ہمیشہ صلح کے معاملے میں پہل ہی کی ہے، بے شک بھارت یہ بات مانے یا نہ مانے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر پاکستان اور چین کو مبارکباد پیش کی اور ساتھ ہی بھارت کو سی پیک کے حوالے سے پیشکش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئی دہلی کو منصوبے میں رکاوٹ بننے کی بجائے اس کے ثمرات یعنی اس کے جو فائدے ہیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے اور فیض یاب بھی ہونا چاہیے۔ ایران، افغانستان، وسطی ایشیا اور پورے خطے کو سی پیک کے ثمرات ملیں گے۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ صدر شی کی سوچ کا مظہر ہے۔ سابق حکومت نے یہ کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا کہ IMF شرائط کی دھجیاں اڑائیں۔ خیر، یہ باتیں تو سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، جس پر انہوں نے سارا الزام پچھلی حکومت پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اب اسے مکمل جو IMF کی شرائط ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ ہم نے محنت کر کے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہے۔ IMF پروگرام سے پاکستان محفوظ ہو چکا ہے اور اب سوال ہی یہ پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ کرے۔ اتحادی حکومت کو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ورثے میں تباہ حال جو پاکستان کی اکانومی ملی، مشکل اور دلیرانہ فیصلے ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف ہم کر کے اس کو ملک کو واپس لا رہے ہیں۔ ابھی بہت بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے PM ہاؤس سے جاری ایک بیان اور اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چین اور پاکستان آئرن برادر ہیں۔ سی پیک اس آزمودہ، سدا بہار اور با اعتماد اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کا نیا باب ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک چین کے عظیم رہنما شی جن پنگ اور نواز شریف کے ترقی سب کے لیے ویژن کا شاندار نمونہ ہے۔ سی پیک غربت، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کے خاتمے کا منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ سی پیک سے ایران، افغانستان، وسط ایشیا اور پورے خطے کو ثمرات اس کے ملیں گے۔ سی پیک کا منصوبہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کے ساتھ ساتھ دل جوڑنے کا بھی خوبصورت منصوبہ ہے۔ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی ایک دہائی مکمل ہونے پر تقریب منعقد کی گئی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، جبکہ تقریب میں چینی ناظم الامور اور چینی اور پاکستانی حکام نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم محنت کر کے پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ سابق حکومت نے عالمی مالیاتی فنڈ معاہدے کی خلاف ورزی کی اور شرائط کی دھجیاں اڑائیں، لیکن اب مکمل عمل درآمد ہوگا۔ پاکستان کو کھویا ہوا مقام واپس دلائیں گے۔ نواز شریف کی قیادت میں سی پیک منصوبہ پروان چڑھا۔ 10 سال پہلے مسلم لیگ نے چین کے ساتھ سی پیک منصوبہ شروع کیا۔ 2013 میں ہونے والی سی پیک مفاہمت کو عملی جامہ انشاءاللہ ہم ضرور پہنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سی پیک مفاہمتی یادداشت پر 2013 میں دستخط ہوئے تھے،
نواز شریف نے چینی صدر کے ساتھ مل کر سی پیک کا سفر شروع کیا، جس کے تحت کئی ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا گیا۔ انجینئرز اور ورکر نے دن رات محنت کر کے اس سی پیک کو کامیاب بنایا۔ میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور چینی جو آہنی بھائی ہیں، چین نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا، جس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کریں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری حکومت نے آتے ہی سی پیک کو دوبارہ بحال کیا۔ پی ٹی آئی نے سی پیک کو مکمل طور پر نظر انداز کیا، عالمی مالیاتی فنڈ معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی۔ آئی ایم ایف سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ چین نے برے وقت میں پاکستان کی مالی مدد کی، اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب یو اے ای نے بھی ہماری بہت مدد کی۔ البتہ آئی ایم ایف معاہدے سے پاکستان کو آگے بڑھانے کا موقع ملا ہے، لہٰذا ہم آئی ایم ایف کی شرائط کی مکمل پاسداری کریں گے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ کچھ لوگ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی دعا کر رہے تھے، مگر اب پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کے غریب عوام کو مہنگائی سے بچانا ہے، اس لیے مخیر حضرات آگے بڑھیں اور پاکستان کو کھویا ہوا مقام واپس دلوائیں۔ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر بدھ کو وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک صدر شی جن پنگ کا پاکستان کی عوام کے لیے ایک تحفہ ہے۔ افسوس ہے کہ 4 سال سے سی پیک کی راہ میں بڑی رکاوٹیں آئیں، چین جیسے عظیم دوست پر بے بنیاد الزامات عائد ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کام کی رفتار کو دگنا کر رہے ہیں، یہ غربت، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کے خاتمے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو بھی سی پیک کے راستے میں رکاوٹ بننے کی بجائے اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض روڈ، ریل، سمندری اور فضائی راستوں میں بہتری کا کام نہیں ہے، صحت، تعلیم، ہنرمندی اور ترقی کے عمل میں حصہ داری کا شاندار منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ گلوبلائزیشن میں اکنامک ریجنلائزیشن کا گیم چینجر منصوبہ ہے۔ یہ ہمارے خطے میں عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے اور ان غربت سے نکال کر امن میں رہنے کا ایک سفر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں فراہمی آب سے لے کر تعلیمی، فنی تربیت، ہنرمندی تک کے منصوبے شامل ہیں۔ ملک بھر میں 9 اسپیشل اکنامک زونز کی تعمیر سے ٹیکنالوجی کی منتقلی ہوگی، صنعتی اشتراک، عمل اور مقامی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ زراعت کی ترقی کے لیے مشترکہ منصوبہ بھی اس میں شامل ہوگا، جس سے غذائی تحفظ یقینی ہوگا۔ بہرحال جس طرح کی آفر پاکستان نے بھارت کو کی ہے تو بھارت کو چاہیے کہ اس آفر کا فائدہ اٹھائے اور خطے میں ترقی کا باعث بنے، نہ کہ رکاوٹیں کھڑی کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔